بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کے لیے۔ درود و سلام ہوں سید ولد آدم، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اسی طرح اللہ کی رحمتیں، برکتیں، فضل و کرم ہو اللہ کے ان تمام بندوں اور بندیوں پر، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ ہدایت، اولیاء کرام، ائمہ دین، وہ تمام اللہ کے نیک بندے، نیک ہستیاں جو اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ گئے یا پہنچنے کے منتظر ہیں یا تا دیوار قیامت آتے رہیں گے، اللہ سب سے راضی ہو اور ہمیں بھی نیک لوگوں کے طائفہ میں، زمرۃ الصالحین میں، اچھے لوگوں کی صحبت میں اللہ پاک ہمیں بھی شامل فرمائے۔ حضرات ذی وقار، انتہائی قیمتی گھڑیاں، قبولیت دعا کی گھڑیاں 25 منٹ تقریباً باقی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ انتہائی یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ میری چند معروضات گوش گزار کر لیں، سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ سب سے پہلے کہنے والے کو اللہ کے حکم سے فائدہ ہوگا، پھر آپ سننے والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ یقیناً یہ مسجدوں کی حاضری، مسجدوں میں ہمارا جمع ہونا، یہ پروگرام منعقد کرنا، بلکہ اس سے بھی پہلے مسجدوں کی یہ تعمیر، مسجدوں کی آباد کاری، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچے، اللہ کا پیغام پہنچے۔ اگر مسجدوں کی اس صفت کو، خوبی کو، مقصدیت کو ختم کر دیا جائے تو سمجھ لیں پیچھے کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ تو ہمارا یہاں پر آج آنے کا، مل بیٹھنے کا، جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں، اپنے ماحول کو جانچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ میں اس طرح کا واعظ نہیں ہوں، خطیب نہیں ہوں کہ میں آپ کو مشرق کی، مغرب والوں کو، مغرب والوں کی، مشرق والوں کو باتیں سنا کر وقت پورا کر لوں۔ کوئی راگنی ہو جائے، کوئی سریں ہو جائیں، کوئی باتیں ہو جائیں، کوئی شعر ہو جائیں، کوئی لطیفے ہو جائیں، ایسی نہ بات کرنی چاہیے، نہ ہمارا مزاج ہے اور نہ ہی مسجدوں کا تقدس اس کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ کے گھر ہیں، نیک جگہ ہے۔ کوئی بھی سنجیدہ اور سلجھا ہوا آدمی اپنے گھر کے اندر یا گھر کے باہر بیہودہ محفل اور مجلس پسند نہیں کرتا۔ وہ نہیں پسند کرتا کہ اس کے گھر کے باہر کچھ لوگ آ کر، کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے گھر کے باہر، گھر کے اندر کوئی بیہودگی کرے، کوئی غیر سنجیدہ بات چیت کرے۔ سنجیدہ آدمی ایسی بے سنجیدگی کو دیکھ کر پانی پانی ہو جاتا ہے کہ یار میرے ایک اچھی ریپوٹیشن ہے، اچھے لوگوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہے، میرے گھر کے اندر یہ بات کیوں ہوئی ہے، میرے گھر کے باہر اس طرح کا بدمزگی کا معاملہ کیوں ہوا ہے، کیوں سیٹ سے ویسے ہوتا ہے نا۔ تو یہ کیسے ہم برداشت کر لیں، اللہ کیسے برداشت کرے کہ اللہ کے گھر کے اندر غیر سنجیدہ گفتگو ہو، غیر سنجیدہ معاملہ ہو، اللہ کے گھر کے اندر ہو ہا ہو، تماشا ہو، اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ اللہ عزتوں والا ہے، عزت کو پسند کرتا ہے، سنجیدگی والا ہے، سنجیدگی کو پسند کرتا ہے، متین ہے، متانت کو پسند کرتا ہے، حیا والا ہے، حیا کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی جو پسندیدہ چیزیں، اللہ کی جو
اخلاق ہیں، اللہ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے تم بھی ان چیزوں کو پسند کیا کرو، اس کے مطابق اپنے معاملات کو سر انجام دیا کرو۔ حضرات، قبولیت دعا کی یہ گھڑیاں جن کے اندر اب ہم موجود ہیں، ہم ویسے پریشان ہوتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم دائیں بائیں لوگوں کو کہتے ہیں، چھوٹے بڑے لوگوں کو کہتے ہیں ہماری دعائیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ وقت اللہ پاک نے آپ کو ایسا عطا فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کو قبولیت دعا کی گھڑی قرار دیا، اور خاص طور پر یہ بھی فرمایا کہ لوگوں یہ گھڑی ایماندار کے لیے، روزے دار کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے یہ خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک اس کو خوشی عطا فرماتا ہے، اور آپ نے دیکھا کیسی خوشی اس طرح ہوتی ہے۔ ابھی تو خیر ہمارے ٹھنڈے روزے، دعا کریں یا ٹھنڈے ہی رہ جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب گرمی ہوتی تھی 2-4 سال پہلے کے بعد، گرمی کے اندر 16 گھنٹے کا روزہ، تلخ موسم، تپتی صحرا جیسی لو چل رہی ہو، سارا دن کی دہاڑی دار مزدوری کرنے والے لوگ، کتنی بھوک لگتی ہے، کتنی پیاس لگتی ہے، دل کرتا ہے کہ سامنے جام کے جام ہو، جگوں کے جگوں، مٹکوں کے مٹکے ہوں، بندہ لنڈھا جائے، کھا پی جائے۔ اس وقت میں بندہ جب روزہ کھول رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک خوشی ہوتی ہے کھانے پینے کی، یہ ظاہری خوشی ہے۔ ایک باطنی خوشی ہوتی ہے، اور وہ کس چیز کی خوشی؟ کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہم کمزوروں کو یہ طاقت اور ہمت عطا فرمائی ہے کہ ہم تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، تیرے پیغمبر کی سنت و سیرت کی تکمیل کرتے ہوئے روزہ پورا کر رہے۔ کتنی بڑی خوشی ہے کہ اللہ تیرا حکم ہے، تیرے مصطفیٰ علیہ السلام کا حکم ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ پورا کر رہے ہیں۔ 1 ہو چکا ہے، 4 ہو چکے ہیں، 10 ہو چکے ہیں، 20 30 کرتے کرتے یہ رمضان پورا ہوتا ہے۔ ایماندار کو خوشی ہوتی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ایماندار کو ایمان کی لذت ہی تب ملتی ہے جب وہ نیکی کرتا ہے، اس کو خوشی تب ہوتی ہے جب وہ نیکی کرتا ہے، اس کا دل فرح سے مسرور ہو جاتا ہے، وہ خوشی سے معمور اور بھرپور ہو جاتا ہے جب وہ نیکی کر لیتا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبیوں کی سیرت تھی، وہ نیکیاں کرتے تھے حضرات، ساتھ ساتھ وہ دامن پھیلا لیتے، ہاتھ اٹھا لیتے، زبان ان کی رطب ہو جاتی، تر ہو جاتی تھی دعاؤں کے ساتھ۔ آپ نے قرآن پاک میں دیکھا حضرت ابراہیم اور اسماعیل 2 اللہ کے نبی ہیں، کعبہ شریف جب تعمیر کیا پتہ کیا کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ پہلے مجھے یہ بتائیں، آواز آ رہی ہے؟ آواز اس کی زیادہ تیز ہے، اب یہ بالکل ہی اوپر نہیں ہوتا ہے کیا مسئلہ یہاں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے مالک، یہ ہم نے مزدوریاں کی، محنتیں کی، اللہ قبول فرما لے۔ نیکی کر کے خوش ہوا کریں، اور خوشی کا یہ مطلب ہے کہ شیخی نہ بکھیریں، تکبر نہ کریں، بلکہ اللہ کے حضور دعا کے لیے مزید کوشش کریں اللہ اس کو محفوظ فرما دے۔ سرمایہ اگر بندہ کما لے محفوظ نہ ہو تو سرمایہ کا بھی مزہ نہیں ہے، سرمایہ محفوظ کیا کریں، یہ آپ کی نیکی سرمایہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر دعائیں کرتے اللہ قبول فرما لے، خوشی کا اظہار۔ یہاں پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایماندار جب روزہ کھول رہا ہوتا ہے، ایک تو کھانے پینے کی خوشی، ساتھ ساتھ اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں نے تیرے حکم کو پورا کیا، اللہ تیرے پیغمبر کے حکم کو پورا کیا۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں للصائم فرحتان،
رمضان فرحۃ عند فطرہ، دو خوشیوں میں سے ایک خوشی یہ ہے کہ بندہ اس وقت روزہ کھول رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کی خوشی، کھانے پینے کی خوشی، اور ایماندار کو روزہ کھولتے ہوئے حضرات یاد کر لیں اس چیز کو تاکہ آپ کو خوشی کی حقیقی لذت محسوس ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں للہ عتقاء عند کل فطر او کما قال علیہ الصلوۃ، کہا لوگوں جب بندہ روزہ کھول رہا ہوتا ہے بندے کے عمل کو دیکھ کر کہ آج میرے بندے کا ایک روزہ، آج دو، آج تین روزے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کو نقد انعام اور اجرت دینے لگ جاتا ہے۔ نقد انعام کہ میرے بندے، ابھی حالانکہ بندے نے روزے رکھنے بھی ہیں، ابھی تو پہلا ہوا ہے، دوسرا ہوا ہے، ابھی 27 28 روزے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ روزانہ کی بنیاد پر بندے کو اجرت دیتے ہیں، اجر دے رہے ہیں۔ وہ اجر کس طرح کا ہے؟ للہ عتقاء من النار، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے، فلاں بندے نے اتنے روزے رکھ لیے، جاؤ فرشتوں لکھ دو کہ میں نے اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ اتنی بڑی خوشی، اور یہی ثواب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کا بھی عطا کیا ہے، یہ بھی ذکر کیا ہے کہ لوگوں وذالک فی کل لیلۃ، اللہ پاک رات کے وقت بھی بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور پورا مہینہ یہ پیکج، یہ سیل رواں چلتا رہتا ہے۔ اللہ کی دریا دلی، اللہ کی سخاوت کے یہ سمندر ٹھاٹھے مارتے رہتے ہیں، لیکن یہ میرا اور آپ کا مقدر ہے، میری اور آپ کی محنت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنے دنوں کے بعد جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں ان کا پہلا روزہ ہی اتنا جاندار ہوتا ہے، اس سے پہلے ان کے نیکی کا تسلسل اتنا پائیدار ہوتا ہے، نماز کی پابندی، قرآن کی پابندی، عبادت اور ریاضت کے اندر اس طرح کا استحکام ہوتا ہے، اللہ پہلے روزے کے وقت ہی، افطاری کے وقت، پہلی رات کے قیام کے وقت ہی فیصلہ کر دیتے ہیں فرشتوں فلاں فلاں بندے کو میں جہنم سے آزاد کر رہا ہوں، مجھے ان کی عبادت پسند آ گئی۔ کسی کو اللہ دوسرے روزے، دوسری رات کے وقت، کسی کو تیسرے کے وقت، کسی کو 10ویں کے وقت، کسی کو 30ویں کے وقت۔ لیکن حضرات یہ بھی بتلاؤں، کائنات کے تاجدار سید و سلطان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، رمضان آتا ہے، پہلا دن گزرا، تیسرا گزرا، 29 ہو گئے، 30 ہو گئے، رمضان آنے کے بعد چلا جاتا ہے، لیکن ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے ٹس سے مس نہیں ہوتے، کوئی ان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، عبادت اور ریاضت کا داعیہ پیدا نہیں ہوتا ہے، جیسے رمضان آیا ویسے چلا گیا، وہ خالی تھے، خالی رہ گئے، اتنے خالی رہے کہ انہوں نے اللہ کی کوئی عبادت نہیں کی، کوئی ان کو خوشی نہیں ہوئی، بس ہر وقت بہانے، کیا کریں قاری صاحب روزہ رکھیں یا روزی کریں، کیا کریں قاری صاحب مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، میں مزدوری کرتا ہوں، کیا کریں میں ریڑھی چلاتا ہوں، میں تغاری اٹھاتا ہوں، میں رقبہ داری کرتا ہوں، میں زمینداری کرتا ہوں، میں دفترداری کرتا ہوں، دنیا کی ساری حجتیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کرنے کی اس کے بعد ایک بھی دلیل اور حجت نہیں ہوتی ہے۔ حضرات ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو صحیح حدیث کے حوالے سے تذکرہ کر رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں، آپ منبر پر چڑھ رہے ہیں، آپ کی زبان سے لفظ نکلتا ہے آمین، آپ نے قاری صاحب سے یہاں سے یہ حدیث سنی ہوگی، میں ہلکا سا حوالہ دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں، آمین کہیں، پھر آمین کہیں، پھر آمین، 3 مرتبہ آمین۔ حضرات آمین کے بارے میں یاد کر لیجئے، نہ یہ تانا ہے، نہ کوئی مینا ہے، نہ دل کی آزاری ہے، نہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ خام خواہ چڑھتے رہتے ہیں، لو جی آمین بڑی اونچی کہتے ہیں، پتہ نہیں یہ آمین کیوں کہتے ہیں۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہم استجب، اللہ جو کہا گیا اس کو قبول فرما لے۔
آمین کوئی تانے مینے کا نام نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودی تمہاری آمین سے چڑھتے ہیں، مسلمانوں ذرا زور سے آمین کہا کرو۔ بخاری شریف میں لفظ موجود، میں ذمہ دار ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مسجد مدینہ کے اندر رسول معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے اندر آمین کہی جاتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں انا فی المسجد للجا، مسجد کے اندر گونج پیدا ہو جاتی تھی، پہلی صف بھی دوسری صف بھی ساری صفیں آمین کہتی تھیں، اللہ کا گھر آمین کی آواز سے گونج جایا کرتا تھا۔ آمین سے نفرت نہ کیا کریں، نفرت وہ کرتے ہوں گے جو جاہل ہوں گے، نفرت وہ کرتے ہوں گے جو ضد کے مارے ہوں گے، نفرت وہ کرتے ہوں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا۔ کوئی بھی صاحب علم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، آمین سے نفرت کر سکتا؟ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو میرے آقا و مولا کی سنت پاک ہے۔ آپ نے آمین کہی، آمین آمین آمین، صحابہ فارغ ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی فارغ ہو گئے۔ کہا آقا آج آپ کی زبان سے ہم نے ایسا عمل سنا ہے جو آج تک آپ نے پہلے نہیں کیا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے اس موقع پر 3 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ کہا لوگوں میں مسجد میں آیا، منبر پر چڑھ رہا تھا، جبریل نے امین نے آ کر تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے مسجد مدینہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، شان والا مدینہ، شان والی مسجد نبوی، یہاں پر کھڑے ہو کر اپنی زبان سے چند جملے بولے۔ پہلا جملہ یہ تھا، اے اللہ کے پیغمبر آپ نبیوں کے سردار ہیں، میں فرشتوں کا سردار ہوں، میں فرشتوں کا سردار ہو کر اپنا دامن اٹھا کر بد دعا کر رہا ہوں، اللہ جس بندے کے بعد رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، بخششوں کا مہینہ، اللہ تیری عطائے بے نیاز کا مہینہ، ان کھٹ خزانوں کے کھلنے کا مہینہ، وہ مہینہ شروع ہوتا ہے جن و شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، وہ مہینہ شروع ہوتا ہے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ یہ مہینہ جس میں ایک نیکی کا 10 نہیں 770 نہیں، حدیث پاک میں الی 700 ضعف، اللہ 700 گنا تک ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا، صحیح حدیث پاک۔ پھر آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو، اگر کوئی بندہ اس سے بھی زیادہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے، الی اضعاف کثیرۃ، اللہ 700 گناہ کو کئی 700 گناہ کے ساتھ ضرب دے کر بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یار یہ ایسا مہینہ آئے، جبریل کہہ رہے ہیں اللہ جو اتنی بڑی موسم بہار کو دیکھ کر بھی تو اس سے مغفرت حاصل نہ کر پائے، مہینہ آ کر گزر جائے، اللہ پھر میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ بدنام آدمی ہے، بدبخت آدمی، اللہ اس کو برباد فرما دے، اللہ اس کا تیا پانچا فرما دے، جو رمضان کے اندر بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کروا سکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب فرشتوں کے سردار سید الملائکہ کی بد دعا سنی، میں نے بھی سوچا جبریل غلط نہیں کہہ رہا، رمضان کے اندر کوئی نہیں بخشا جاتا تو وہ کب بخشا جائے گا؟ میں نے بھی کہا آمین، اللہ اس کی بد دعا کو قبول فرما دے۔ باقی 2 چیزوں کا حضرات تذکرہ میں تفصیل کا وقت نہیں ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ جس آدمی کے ماں باپ موجود ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر پایا، پھر ان کو ستا کر وہ جہنم میں چلا گیا، فرشتے نے اس کے حق میں بد دعا کی، میں نے بھی بد دعا پر مہر تصدیق ثبت کی۔ تیسرے نمبر پر وہ آدمی جس کے سامنے نبیوں کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام لیا جائے، درود نہ پڑھے، فرشتہ اس کے لیے بد دعا کر رہا ہے، وہ کتنا شقی القسمت بے نصیب ہے جس نے اپنے نبی کے حق کو نہیں پہچانا ہے، آقا کے لیے درود نہیں پڑھا ہے، اللہ اس کو برباد کر دے جو تیرے نبی پر درود نہیں بھیجتا ہے۔ کہا میں نے بھی مہر تصدیق ثبت کر دی۔ حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنیے، اللہ پاک نے یہ ہمیں سعادت کی گھڑیاں عطا فرمائی، یہ وقت ہے ہمارے پاس، وقت ہے ہمارے پاس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے کی قدر کر لو، اس میں اللہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے، جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ اور پروانے بھی نصیب
نصیب کرتا ہے۔ اب کوئی آدمی اگر محروم رہتا ہے تو وہ واقعی محروم ہے، وہ واقعی بے نصیب ہے۔ حضرات ذرا مجھے بتلائیے، آج ہمارے حالات بگڑے ہوئے، آج ہمارے حالات خراب ہوئے پڑے، حالانکہ ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، 2 3 4 5 نسلوں سے ہر کوئی جانتا ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھ لیجئے حالات بگڑے ہوئے، ملک کی حالات خراب ہیں، محلے ماحول کے حالات خراب ہیں، انٹرنیشنل سطح پر مسلمانوں کے حالات خراب ہیں۔ کبھی بارشیں چاہیے ہوتی ہیں، بارشیں نہیں ہوتی، کبھی بارشیں شروع ہوتی ہیں، ہمارے ایئرپورٹ تک جہاز تک بہہ جاتے ہیں، ہمارے ریلوے کے ٹریک وہ یہاں تک کہ بہہ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے پل وہ ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے پاکستان کے 29 سے 30 40 چھوٹے بڑے ڈیم وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ابھی تک اس کی تباہ کاریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ عرشوں کا مالک ہم سے راضی نہیں ہے، اگر راضی ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ پہلے سے زیادہ ترقی بھی موجود ہے، پہلے سے زیادہ ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، پہلے سے زیادہ دولت بھی موجود ہے، پہلے سے زیادہ مسلمان بھی زیادہ موجود ہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں۔ کیسے راضی ہو؟ ہم رات دن گناہ کرتے ہیں، رات دن معصیتیں کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ زیادتیاں، بیویوں کے ساتھ زیادتیاں، ہمسایہ کبھی ہم سے خوش نہیں ہیں، دکاندار کے ساتھ دکاندار وہ خوش نہیں ہیں، ہمارے معاملات کے حوالے سے ہم اتنے بدتر ہو چکے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم، میں نے ہندو لوگوں کو اپنی زبانوں سے کہتے ہوئے کانوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں قاری صاحب یہ انویٹر، یہ مشین ہندو کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے، اس کی گارنٹی ہے یہ مسلح کے ہاتھ کی بنی ہوئی نہیں ہے، مسلمان کے ہاتھ کی۔ واقعی صحیح بات ہے، کوئی آدمی 2 نمبری کرتا ہوگا، ہم مسلمان ہوگا 10 نمبریاں کر رہے ہیں۔ کیسے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ ماحول معاشرے کے اندر قاتل بھی مسلمان ہے، مقتول بھی مسلمان ہے، یہاں پر مقدمہ کرنے والا بھی مسلمان ہے، جس کے خلاف مقدمہ ہو رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، یہاں پر مقدمہ لڑنے والا کرنے والا سارے مسلمان ہیں۔ اگر خرابی ہے تو مجھے بتلائے کون کر رہا ہے؟ ہندو آ کر، عیسائی یہودی آ کر نہیں خرابی کر رہا، ساری خرابی ہمارے اپنے ہاتھ کی ہوئی ہے۔ حضرات اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، سب سے پہلے اللہ کی توحید کا دامن تھام لیجئے، اللہ کے شرک سے بیزار ہو جائیے، نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے، رکوع بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے، ہر معاملے میں مشکل کے اندر، تکلیف کے اندر، بیماری کے اندر اپنے رب کو پکاریے۔ دوسرے نمبر پر رسول ہاشمی، رسول معظم امام کائنات علیہ السلام کی سچی اطاعت کو اپنا شیوا بنا لیں۔ پھر اس کے بعد یہ چھوٹے موٹے معاملات، یہ حج ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، جو بھی عبادات ہیں تہہ دل کے ساتھ ان کو پورا کرنا شروع کریں۔ پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کر برسیں گی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اے لوگو اگر تم ایمان لا کر اتقوا، ڈر اختیار کر لو، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمانوں اور زمین سے ایک برکت نہیں بلکہ برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم روزے کے مقصد کو پائیں، اللہ کی رحمتیں حاصل کریں۔ حضرات دعا کریں اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ بہت سارے بھائیوں ساتھیوں کے حوالے سے دعاؤں کے لیے کہا گیا، دعا کریں اللہ پاک سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ محترم جناب محمد اکرم سومرو صاحب وفات پا گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے۔ فریاد صاحب سامنے مکان والے وہ بھی وفات پا گئے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ احسن شاہ صاحب، احمد شاہ صاحب کے والدین وفات پا گئے، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ مسلم شہزاد صاحب کی والدہ وفات پا گئی، حاجی سعید احمد صاحب خود وفات پا گئے، ان سب کے حق میں دعا کریں اللہ پاک تمام موحدین اہل اسلام کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے محترم جناب مولوی نواز صاحب، ان کے بیٹے عبداللہ بھائی وہ بیمار ہیں، ان کے داماد سجاد احمد صاحب 3 سال سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ بیمار ہیں، ان کے حق میں خصوصی دعا کریں۔ بھائی عرفان جوید صاحب بیمار ہیں، اسی طرح ماسٹر شاہ محمد صاحب بیمار ہیں، میاں ریاض صاحب وہ بھی بیمار ہیں، سیٹھ عبدالقیوم صاحب کے لیے بھی خصوصی دعا کریں۔ تمام بہن بھائی ساتھی جو یہاں پر موجود ہیں سبھی کے حق میں دعا کریں، اللہ سبھی کو اپنی جناب سے مالا مال فرمائے، فوت شدگان کی مغفرت اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔
فرمائے حضرات انشاءاللہ جتنا جی آج کا پروگرام ہو رہا ہے آج بھی ہفتہ ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے کو یہاں سے 1 کلومیٹر آگے ہسپتال روڈ پر ہماری جامع مسجد ریاض الجنہ عظیم الشان مسجد قاری عبدالغفار سلفی صاحب والی مسجد موجود ہے وہاں پر انشاءاللہ اسی طرح پروگرام ہوگا تمام بھائی ساتھی تشریف لائیں گے ٹھیک ہے جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما صحت مندی عافیت والی زندگی عطا فرما ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو ختم فرما دے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے اللہ اس مسجد کو آباد فرما مسجد کو آباد کرنے والوں کو بھی آباد فرما دے اے رب العالمین جتنے تیرے بندے بندیاں یہاں پر موجود ہیں اللہ سب کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما سب کی حاجتوں کو حل فرما دے اللہ جن کے گھروں کے اندر مسائل پریشانیاں جھگڑے اللہ سب کے مسائل کو حل فرما دے سب کی اولادوں کو نیک بنا دے قرآن کا حافظ قاری بنا دے اے رب العالمین ہمارے وطن عزیز کے حالات بہتر فرما دے اللہ افراتفری کو انارکی کو ختم فرما دے دشمن کے عزائم کو ختم فرما دے مالک جو مانگنا رہ گیا ہو بن مانگے عطا فرما اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین آمین